تو اللہ نے معراج منانے والوں میں پیدا کیا، پوری زندگی شکر ادا کرتے رہنا۔ اب لوگ پوچھیں بھائی معراج منانا قرآن میں ہے کیا؟ یہ گمت ہے۔ یہ سوال اتنا ٹرینڈ پہ چل رہا، پہلی رجب آتے ہی شروع ہو جاتا ہے، نہیں 27 رجب تک بجتے رہتا مارکیٹ میں۔ معراج منانا قرآن میں ہے کیا؟ معراج منانا حدیث میں ہے کیا؟ معراج صحابہ منائے تھے کیا؟ معراج کا جلسہ کوئی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کیا؟ کسی نے کیا تھا کیا؟ ہم نے کہا واہ پٹھے واہ۔ پوچھا کس سے؟ یہ بڑا مسئلہ، پان ڈبے والے سے، لوگ امت۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، حیدرآباد کا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ پان ڈبے والے سے پوچھو، وہ بیچارہ بولا بے حولے، میں اگر اتنا پڑھتا تو پان ڈبا کہیں کو لگاتا، میں بھی مولانا بن جاتا۔ سوال ہو رہا پان ڈبے والے سے، سوال ہو رہا بیچارے غریب ترکاری بیچنے والے سے، سوال ہو رہا مجبور آٹو چلانے والے سے، سوال ہو رہا ہے کسی اور سے۔ اب تک مولانا مظفر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے حافظ صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ علامہ خالد قادری بیٹھے ہیں، جامعہ نظامیہ کے استاد ہیں، ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، مگر آج تک ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ تو بیچارہ پورا ہندوستان پھرتے رہتا ہے، مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ سب آپ سے پوچھیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے آپ جواب دے نہیں سکیں گے، لیکن میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ان کو دے دینا، دیں گے نا؟ اب کان کھول کر سنو مسلمانوں، معراج کا ذکر قرآن میں ہے، اور ایک مقام پہ نہیں ہے، 5 مقام پہ ہے۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کا ذکر، سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت میں معراج کا ذکر، اور سورہ نجم کی 1 2 نہیں مسلسل 18 آیات صرف معراج النبی پر، صرف معراج النبی پر۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کرو، بنی اسرائیل میں جہاں زمین کے سفر معراج کا تذکرہ ہے تو سورہ نجم میں لامکاں کے مشاہدات کا تذکرہ ہے، لامکاں کی کیفیات کا تذکرہ ہے، دیدار الہی کا تذکرہ ہے، قاب قوسین او ادنیٰ کا تذکرہ ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد اور دیکھو، سورہ فجر کی 4تھی آیت میں اللہ نے پھر سے شب معراج کا، لیلۃ الاسراء کا، معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلو، سورہ ضحیٰ کی 2 آیت میں اللہ نے پھر معراج مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں 5 مقامات پر، اور 5 مقامات پر اللہ نے کم و بیش 22-23 آیات کا نزول فرمایا۔ 23 آیات آئی، پھر پوچھنا معراج کا ذکر قرآن میں، ابھی کہاں سے لانا رہے بڑے بھائی؟ 23 آیات کا مسلسل، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں کسی کا ذکر، کہیں کچھ مراحل کا ذکر، کہیں آسمانوں کے سیر کا ذکر، کہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر، کہیں بیت المقدس کے معاملات کا ذکر۔ ارے یہی نہیں، اب ذرا اور آگے بڑھو، احادیث کی دنیا جب آپ اس میں سیر کریں گے تو پتا چلے گا 1-2 مقامات پر نہیں، متعدد مقامات پر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے خود معراج کا ذکر فرمایا ہے، خود اپنی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب سن لو، بخاری شریف میں معراج النبی کا ذکر ہے، مسلم شریف میں معراج النبی کا ذکر ہے، ترمذی میں معراج النبی کا ذکر ہے، ابن ماجہ میں معراج النبی کا ذکر ہے، اور جو ہے نسائی میں معراج النبی کا ذکر ہے۔ اور اب دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، پوری سیاہ ستہ ہی نہیں بلکہ احادیث کی متعدد کتب میں 1-2 بار نہیں، کئی بار معراج النبی کا ذکر ہے۔ کہیں رفرف کا ذکر آیا ہے، کہیں کرسی کا ذکر آیا ہے، کہیں معراج مصطفیٰ کے امامت فرمانے کا ذکر آیا ہے، بیت المقدس میں جانے کا ذکر آیا ہے، انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر منبر بیت المقدس پہ کھڑے ہو کر انبیاء کے سامنے خطبہ دینے کا ذکر آیا ہے، آسمانوں میں سیر کرنے کا ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنے کا ذکر آیا ہے، حضرت آدم سے ملنے کا ذکر آیا ہے، حضرت عیسی کے دیدار کا ذکر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، حد تو یہ ہے، خود امام بخاری نے اس کو 11 مرتبہ بخاری میں ذکر فرمایا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ کس نے بیان کیا؟ ذرا زور سے بولو۔ ہمارے لوگ بخاری میں تو لیلۃ المعراج کا ذکر نہیں ہے،
میں پوچھا شنو آپ پورا پڑھے؟ وہ بول رہا بخاری میں ذکر نہیں ہے، جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا یہ دو گمت۔ ارے میرے بڑے بھائی تیرے کو بخاری کیا معلوم رے بڑے بھائی؟ تو بخاری پڑھائی چنے نا پیارے، تیرے کو الف سے لے کے یا تک اردو پڑھنا نہیں آتا اور تو کہہ رہا ہے کہ بخاری میں نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، امام بخاری نے نماز کا باب باندھا، انتہا دیکھو امام بخاری کے عشق رسول کا، انتہا دیکھو امام بخاری کے عقیدے کا۔ امام بخاری نے جب نماز کا باب کا ذکر باندھا، نماز کا باب باندھا، تو امام بخاری نے نماز کا باب کی شان سے باندھا تھا۔ غور کیجئے، کیف فرضت الصلاۃ من لیل فی لیلۃ الاسری۔ امام بخاری فرماتے ہیں نماز کیسے فرض ہوئی لیلۃ الاسری میں، شب معراج میں۔ بھائی دیکھو باب اتنا بھی ہو سکتا ہے، کیف فرضت الصلاۃ، نماز کیسے فرض ہوئی، قصہ ختم۔ آگے آپ لے آؤ نماز لانے کے باب، مگر حضرت امام بخاری کیف فرضت الصلاۃ کہہ کے بات کو ختم نہیں کر رہے ہیں، فی لیلۃ الاسری کہہ کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں صرف نماز کو نہیں مانتا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نماز ملی ہے تو معراج مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ امام بخاری اپنا عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہم صرف نماز کی فرضیت کو نہیں مانتے ہیں، نماز کی فرضیت کے ساتھ ہم لیلۃ المعراج کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے اب دیکھو بھائی میں کیا بول رہا ہوں، میں قلی قطب شاہ گراؤنڈ کو آیا، یہ ایک ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آیا آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، مگر میں بول رہا ہوں میں قلی قطب شاہ گراؤنڈ کو میرے کم سے کم 100 لوگوں کے ساتھ آیا، تو مطلب میرا بتلانا یہ ہے کہ بھائی اپن اکیلے نہیں آئے بھائی، پوری ٹیم ساتھ میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ جب کوئی جملہ کہتے ہیں تو اس میں کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ انسان ہے، مگر صرف انسان نہیں ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، تو مطلب صرف انسانیت کا اظہار کرنا نہیں ہے، ان کی فضیلت بھی بتانا ہے۔ تو حضرت امام بخاری کیا کر رہے ہیں، یہاں پر صرف نماز کیسے فرض ہوئی وہی نہیں بتا رہے ہیں، کہا نماز عمل ہے تو یہ بھی لے لو، لیلۃ الاسری شب معراج بھی لے لو، کیونکہ اس میں عقیدے کا اظہار ہونے والا ہے۔ ارے جب امام بخاری ہو کے شب معراج کو مانتے ہیں، لیلۃ الاسری کہہ کے وہ ذکر کر رہے ہیں، پھر آپ قاری بخاری ہو کر آپ اگر اس کو مان لیں تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، ٹینشن کی کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر 5 مقامات 11 مقامات پر شب معراج کا ذکر فرمایا، نبی کی معراج کا ذکر فرمایا، نبی کی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جب امام بخاری امام ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر، امت کے رہبر ہو کر، جب میرے آقا کی معراج کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر ہم تو غلام ہیں، ہم تو خادم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کا معراج کا ذکر بار بار کریں، اس میں بدعت کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟